اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرمان کے بارے میں کہ آٹا گوندتے وقت عورت ایک کام کرے تو جیسا چاہو گے ویسا ہوگا، کامیابی اور دولت ان کے قدموں میں ہوگی۔ تو دوستو، وہ کون سا کام ہے جو آپ کو آٹا گوندتے وقت کرنا چاہیے، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 10 باتیں کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اور 5ویں بات، اور ایک بات کی بیوی کو 5 حق دے دو، گھر جنت بن جائے گا۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ شک کیوں کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ہونے والی ہے، تو آپ سے گزارش ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تو پیارے دوستو، چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں آئی اور رو رو کر کہنے لگی، اے علی شیر خدا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں رات بھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں اور وظیفے کر سکوں۔ مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے جو میں کروں اور میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت، تم جب بھی کوئی کام کیا کرو تو سچائی کے ساتھ کیا کرو، جب بھی کسی سے کچھ بتایا کرو تو سچ بتایا کرو، جب کسی سے بات چیت کیا کرو تو اخلاق سے اچھے سے کیا کرو، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اور جب بھی تم روٹی بنایا کرو تو تم کہا کرو کہ اے اللہ، تو نے اس حقیر سے بندی کو یاد کیا، تو نے مجھے رزق دیا اور رزق پکانے کی طاقت دی، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، جب انسان رزق اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے لیے بناتا ہے اور اس وقت وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے، وہ 10 باتیں بتائیں گے جو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 1، اپنی پوری طاقت۔ اپنی پوری طاقت کے بارے میں کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، بلکہ صحیح وقت آنے پر اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے دل کے راز کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ امانت کی بات اپنے پاس تک رکھنا، یعنی کہ اگر کسی نے اپنے راز آپ کو بتایا ہے، اپنی بات کوئی بتائی ہے تو اسے دوسروں کے سامنے ظاہر کبھی نہیں کرنا، کیونکہ آپ پر کسی نے بہت زیادہ یقین کر کے ہی وہ بات بتائی ہوگی۔ نمبر 4، اپنی تجارت، یعنی کہ اپنے کاروبار کے بارے میں کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ نمبر 5، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس بارے میں جلدی کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کدھر سفر کر رہے ہیں۔ نمبر 6، اپنے دوست کا راز اپنے پاس تک رکھنا، کسی اور کو نہ بتانا۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں دی گئی خیرات، یعنی کہ اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کسی مستحقین کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں۔ آپ کا وہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور یہی کافی ہے۔ نمبر 8، اپنے بیوی کی بات، یعنی کہ اپنے بیوی کے پردے والے راز کسی اور کے سامنے بالکل ظاہر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ زیادہ ضرورت، یعنی کہ اگر آپ کو کچھ زیادہ ضرورت ہے تو اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں، زیادہ نہ کریں،
بلکہ محنت کریں اور خود ہی اس ضرورت کو پورا کریں۔ نمبر 10، کسی کا بھی عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، یعنی کہ اگر آپ کو کسی شخص کی غلطیوں کے بارے میں پتہ ہے تو دوسروں سے اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے 5 حق ہیں جو بیوی کو دے دیا جائیں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ 5 حق ہر شوہر اپنی بیوی کے پورے کرے گا تو ان کا گھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت بن جائے گا، یعنی کہ ان کے گھر میں بہت ساری خوشیاں اور برکتیں آنے لگیں گی۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ان 5 حق کے بارے میں۔ تو پہلا کہ جب مرد اپنی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے بات کرے، اس سے عزت سے بات کرے، اس سے محبت کرے اور کبھی بھی اس کی بے عزتی کسی کے سامنے نہ کرے۔ جو بات اس کو سمجھانا چاہے تو اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے، کیونکہ کبھی بھی اصلاح ہمیشہ اکیلے میں ہی کی جاتی ہے۔ جو سب کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ بغاوت کی طرف مائل کرتی ہے۔ دوسرا حق، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اسی لیے وہ کسی نہ کسی احساسات میں ہوتی ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ بیوی کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر شکریہ ادا کیا کرے، اس کی تعریف کیا کرے، بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرے تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہوں، کسی غیر کے طرف نہیں۔ تیسرا حق کہ مرد کو چاہیے گھر کے کاموں میں اپنا ہاتھ بٹائے، گھر کے عورتوں کا ساتھ دے۔ چوتھا حق کہ اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے، جو باتیں اس کو نہ آتی ہوں اس کا تعلیم اپنی بیوی کو دے اور اس طریقے سے بتائے کہ کبھی بھی عورت کو کمتری کا احساس نہ ہو۔ اور پانچواں حق کہ اپنی عورت کا ہمیشہ خیال رکھے، اس کی ضرورتوں کا احساس کرے اور ہر ضرورت والی زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے اسے پورا کرے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، جب مرد یہ 5 حق ادا کرے گا تو اس کی بیوی کبھی بھی غافل نہیں ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ 5 حق ہیں جو عورت کو دے دیے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک آخری بات بتاتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کیوں کرتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، رو رو کے کہنے لگی کہ یا علی، میرا شوہر مجھ پہ بہت شک کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور کہنے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا لڑنا صرف 2 لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو 2 نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، 2 خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، تم دونوں کا اس طرح سے لڑنا، اس طرح سے شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اس رشتے سے دوستی، احساس و محبت کو ختم کر دیا۔ جب میاں بیوی کے بیچ احساسات ختم ہونے لگتے ہیں تو دوریاں بڑھ جاتی ہیں اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رشتوں کی بنیاد یقین ہے، محبت ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ یقین پر ٹکی ہوتی ہے۔ جہاں بھی یہ رشتے کمزور ہونے لگی تو یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، میں شک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں شک ہونے لگتا ہے، اور بات یہاں تک آ پہنچی۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، شک کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے حادثہ، جب انسان کی زندگی میں کوئی بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ اس کو دیکھے، سنے، محسوس کیے بغیر وہ شک کر بیٹھتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ ایسا ہی ہونے کا ایک ڈر اپنے ذہن میں بیٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ احساس کمتری، جب انسان جسمانی یا روحانی طور پہ کسی چیز میں کم ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بہت کم سمجھتا ہے اور اس کے ذہن میں بھی یہ سب باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جھوٹ، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اور باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے
اور باتوں کو گھمانا شروع کرتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اے شخص، تم ان 3 چیزوں کو اپنے دماغ سے ختم کر دو۔ اور حضرت علی اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے عورت، تم اپنے ذہن سے، اپنے زبان سے جھوٹ کو دور کر دو اور ہر روز سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کیا کرو۔ ان دونوں کو روزانہ رات میں 7 مرتبہ پڑھا کرو اور اپنے رشتے کے لیے دعا کیا کرو، اور اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔